بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بادشاہت کا اعلان فرمایا، پوری کائنات کے بادشاہ ہونے کا اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بادشاہت کا اعلان فرمایا تو چرند پرند درند ہر ایک آپ کی پناہ میں آ گئے اور آپ کے ہمراہ رہنے لگے، اور چرند پرندوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی چلیں گے، ان کے ہی ہمراہ رہیں گے۔ پھر ایک دن حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام چرند و پرند کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ ذرا بتاؤ کہ تم لوگوں میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور تم کیا کیا چیز کو جان سکتے ہو، کیا کیا تم محسوس کرتے ہو۔ تو الگ الگ پرندوں نے اپنا الگ الگ تعارف فرمایا اور بتانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس یہ ہنر ہے، اللہ کے نبی ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک نایاب پرندہ آیا جس کا تعارف ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جس کو ہدہد کہا جاتا ہے۔ وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی کہ اللہ کے نبی، میرے پاس وہ اللہ نے مجھے وہ ادنا سی خوبی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیان فرماؤ کہ اللہ نے تمہیں وہ کون سی خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ وہ عرض کرنے لگتا ہے وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ اے اللہ کے نبی، میں آسمان کی بلندیوں کو جب چھونے لگتا ہوں، میں آسمان کے اوپر میں پرواز کرنے لگتا ہوں، میں جتنا آسمان کے اوپر چڑھتا جاتا ہوں، زمین کے تہ کے اندر، زمین کے اندر پانی کا چشمہ کہاں ہے، زمین کے کون سے حصے کے اندر پانی چھپا ہوا ہے، وہ پانی کو میں پہچان سکتا ہوں، یہ کون سے رنگ کا پانی ہے، اس پانی کا مزہ کیسا ہے، یہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یا پانی ان پتھریلی زمینوں سے جا کر بہہ رہا ہے، میں وہ بھی محسوس کر سکتا ہوں، وہ چٹان کے اندر جو پانی جا رہا ہے میں اس پانی کو بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، وہ ہدہد کہنے لگتا ہے کہ آپ مجھے اپنے لشکر کے ساتھ لے لیں، تاکہ جب آپ کا لشکر ساتھ چلتا رہے اور کہیں پر پانی کی مشقت آ جائے، پانی کی تکلیف ہو جائے، پانی کی کمی موجود ہو جائے، تو اے اللہ کے نبی میں اس پانی کو تلاش کر لوں گا تاکہ وہ پانی کی کمی کو پورا کر دیا سکے۔ اب یہاں پر اس کوے کو، جو حسد رکھنے والا، جو حاسدین کوا تھا، اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کو اپنے لشکر جرار میں ساتھ لے لیا ہے، اب وہ جل بن کر انگاروں میں لیٹنے لگا، حسد کے کارن، حسد کی وجہ سے وہ انگاروں میں لیٹنے لگا، لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بارگاہ میں ایک عرض گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہدہد نے کہا نا کہ میں زمین کی تہ میں ہر چیز کو پہچان لیتا ہوں، کتنا بھی گہرائی کے اندر ہو میں پانی کو جانچ لیتا ہوں، فرمایا اس نے یہ دعویٰ بڑا جھوٹا لگا ہے، آپ کی بارگاہ میں جھوٹ بولا ہے، آپ کی بارگاہ کی اس نے توہین کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیسے میری توہین کی ہے؟ تو کوے نے کہنے لگا، وہ کوا، کہ وہ ایک جال جو شکاری نے بون کر رکھا ہے، جو زمین کے اوپر چند دھول اور مٹی کی وجہ سے اسے ڈھک دیا جاتا ہے، تو وہ ہدہد اس میں بار بار کیوں پھنس جاتا ہے اور بار بار شکاری کے جال میں کیوں قید ہو جاتا ہے، ذرا اس کا جواب اس کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ وہ حسد اور جلن کی وجہ سے کہنے والا وہ بدذات قوا یہ الزام لگاتا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدہد سے فرمایا، ہدہد ذرا بتاؤ اس سوال کا جواب تمہارے پاس ہے یا نہیں، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدہد اپنی زبان سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، یہ کوہ حسد اور جلن کی وجہ سے یہ تہمت اور الزامات لگاتا ہے۔ جب میری بصارت، میری دیکھنے کی قوت جب اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتا ہے کہ میں زمین کے اوپر بچھایا اس جال کو نہیں دیکھ سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرمائی ہے کہ میں زمین کے اس پانی کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں ایسا کون ہوں جو اللہ کی حکمتوں کے سامنے بڑھ جاؤں؟ میری نظریں تو اس قدر کمزور ہیں کہ میں اللہ کی ذرہ برابر بھی حکمت کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس نے یہ حکمت والا جواب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو پیش فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اس کے جواب سے بہت راضی ہو گئے اور کہا کہ ہر وقت تو ہی میرے ساتھ رہے گا اور الگ الگ خبریں تو میرے تک پہنچاتا رہے گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور کون سی چیز کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس واقعے سے جاننے کو اور سمجھنے کو کیا ملا کہ کوئی انسان اگر ترقی پر ہے، اگر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور کوئی حاسدین، کوئی حسد کرنے والا، کوئی جلانے والا، کوئی بغض رکھنے والا، حتیٰ کہ ہمیں کتنا بھی ذلیل کرنا چاہے، ہمیں کتنا بھی گرانا چاہے، ہمیں کتنا بھی نیچا کرنا چاہے، لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ جسے اللہ عزت دیتا ہے، جسے اللہ شہرت سے نوازتا ہے، جسے اللہ کامیابیوں کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھاتا چلا جا رہا ہے، پھر اسے کوئی بھی جھکا نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں، کسی سے بھی حسد نہ کریں، کسی سے بھی جلن نہ رکھیں، کسی سے بھی بغض نہ رکھیں۔ کیوں کہ ہم اور آپ اگر کسی گرانا بھی چاہیں تو ہرگز بھی نہیں گرا سکتے، کیونکہ اللہ جسے اٹھا لیتا ہے پھر اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔